علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اس ذات عالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور حقیقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی اور آئندہ زندگی ساری ملا کر بھی اگر اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے، کہ جس نے خاص اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں سے بھی اس پیارے نبی کا امتی بنایا جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، اور مزید احسان ہم پر یہ کیا کہ جیسے ہمارے نبی آخری نبی، ایسے ہی آپ پر اترنے والا یہ کلام بھی اللہ کی طرف سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس میں مزید یہ احسان ہو گیا کہ پہلی قوموں کے واقعات ہمیں تو سنائے گئے، لیکن ہمارے واقعات سننے کے لیے کسی امت کو نہیں بنایا کہ اس امت کے گناہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلیں۔ حالانکہ اللہ اس بات پر قادر ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے بھی جو کام ہم نے کرنے تھے وہ اس کلام پاک میں اتار سکتے تھے، ہم سے پہلی کتابوں میں ہماری یہ برائیاں بیان کی جا سکتی تھیں، لیکن کہیں پر بھی ہماری برائیوں کا ذکر نہیں ہے، ہمیں صرف پچھلی قوموں کے احوال بتائے گئے، اور ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ سزائیں تمہیں بھی ملیں گی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم یہ سب کام کریں گے، لیکن ہمارے قصے نہیں سنائے گئے۔ یہ اس اللہ کریم کی ہم سے بہت ہی محبت ہے، ورنہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم اور بالشت بالشت کے برابر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو تم بھی کرو گے، اور اگر ان میں سے کوئی کسی بل کے اندر گھسا ہے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ویسے ہی اعمال کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ہم سے پہلے لوگوں سے مراد کیا یہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو اور کون تم سے پہلے گزرا ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ جو خرابیاں ان ایک ایک قوموں کے اندر الگ الگ سے تھیں۔ قوم شعیب علیہ السلام ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے، قوم لوط علیہ السلام بے حیائی میں مشہور، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شرک بہت تھا، اسی طرح سے ہر دور کے اندر ہر نبی کے اندر ان کی قوم میں کوئی ایک خاص جرم ایسا تھا جو شدت سے تھا، اور اسی جرم کی وجہ سے دنیا سے عذاب کی صورت میں گئے۔ اور جو یہ ہماری امت ہے، اس کے اندر تمام امتوں کی تمام برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم ناپ تول کی کمی میں سب سے آگے ہیں، ہم بے حیائی کے کاموں میں سب سے آگے، ہم نافرمانی میں سب سے آگے، ہم شرک کرنے میں سب سے آگے،
ہم اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے دین کو قربان کرنے میں سب سے آگے، ہم دین پر عمل نہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے میں سب سے آگے، اور ہم اپنے نبی کی تکذیب کرنے میں سب سے آگے۔ اب ہم زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے تو ہم بڑے سچے اور پکے عاشق رسول ہیں، کوئی ہمارے سامنے بے ادبی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن خود ہم گستاخ ہیں۔ ہم گستاخ کیسے؟ جب کسی کام کا حکم ہمیں اللہ نے کیا، جب کسی کام کو ایک طریقے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جب ہم اس کام کو اس طریقے پر نہیں کرتے، ہم نے گستاخی کی، ہم نے بے ادبی کی، ہم نے حکم کو توڑا، ہم نے اصول کو توڑا، لیکن ہم اس چیز کو اپنا گناہ نہیں سمجھتے، اپنی غلطی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں گناہ صرف یہی ہے کسی کو قتل کر دو، ڈاکہ ڈال دو، یہی گناہ ہے، اور کسی کا نام غلط طریقے سے لے لو، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں جیسے اعمال کر رہے ہیں، جیسے ہمارے کردار ہیں، جیسے ہم افعال کر رہے ہیں، وہ سب کے سب گستاخی والے، سب کے سب گستاخی والے۔ ہمارے لباس اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، ہمارے حلیے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ جب خواتین بغیر پردے کے گھر سے جائیں گی، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، قرآن کو جھٹلا کے نکل رہی ہیں۔ اب کسی عورت سے کہہ دیں کہ تم قرآن کو جھوٹا کہتی ہو، تو کتنے کانوں کو ہاتھ لگائے گی، معاذ اللہ، کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو قرآن کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ادب اور احترام سینے سے لگانے کو نہیں کہتے، اس سانچے میں ڈھل جانے کو کہتے ہیں، اور اسی کو کامیابی کہا گیا۔ صرف قرآن پاک کو چوم لینا، اس کو غلاف میں رکھ دینا، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم خود اس کے لیے غلاف بن جائیں، وہ ہمارے اندر ہو، ہمیں اسے باہر حفاظتوں سے سجا سنوار کے نہ رکھنا پڑے، وہ ہمارے اندر ہو اور اس کی سجی ہوئی صورت ہماری شکل پر نظر آئے۔ ہم گھر سے باہر جائیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جنہیں قرآن کریم دیا گیا۔ ہم لوگوں سے معاملات کریں، ہم لین دین کریں، ہماری تقریبات، ہماری میتیں، ہماری شادیاں ایسے طریقوں پر ہوں کہ پتہ چلے یہ کسی نبی کے امتی ہیں۔ اور یہ جب خصوصیات اس امت کے اندر موجود تھی تو دنیا کے بڑے بڑے کفر اور شرک والے لوگ لرزتے تھے مسلمانوں کے نام سے۔ آج مسلمانوں کا نام مذاقی بن گیا، کوئی غلط چیز کرنی ہے اس کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیں، کہیں پر بددیانتی کی مثال دینی ہو تو مسلمان، چوری ڈاکوں کی مثال دینی ہو مسلمان، غلط کاموں کی مثال دینی ہو مسلمان۔ مسلمان جو ایک وقت میں معیار سمجھے جاتے تھے ہر اچھائی کے لیے، آج ہر برائی کی معیار بن گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو نفس دیا، اور اس کے نفس کے اندر بدی بھی رکھی ہے اور تقوی بھی رکھا ہے۔ تو اب اگر یہ انسان عدل سے کام لے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہم نے اسی عدل کے تقاضے کو چھوڑ رکھا ہے، اسی لیے ہم ناکامیوں میں جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ہلکے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ تقاضا ہے کلام پاک کا ہم سے، اور یہ پیغام ہے ہمارے رب کا کہ اس کو اپنا زندگی کا ساتھی بنا لو، یہ تمہارے لیے ہر تاریک راستے کو روشن کر دے گی، چاہے وہ راستے دنیا کے ہوں یا وہ آخرت کے ہوں، چاہے وہ قبر ہو یا حشر ہو۔ قرآن جس کا ساتھی ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شمس کی 8 آیات کل ہو چکی، آج انشاءاللہ باقی کے 7 پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نفس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لیں جن کو اللہ نے کامیابی کا باعث کہا ہے۔